اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حرام غذا کا انسان کے اوپر کتنا خراب اثر پڑتا ہے۔ خلیفہ مہدی عباسی کا زمانہ تھا۔ اس نے شریک بن عبداللہ قاضی کو بلا کر کہا کہ تم 3 کاموں میں سے ایک کام کو قبول کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ تم حکومت کے قاضی بن جاؤ، یا میرے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو، یا پھر میرے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ چونکہ اس زمانے میں شریک بن عبداللہ قاضی بڑا متدین اور متقی تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میں خلیفہ کا قاضی بنتا ہوں تو پھر اس کی خوشی کا خیال رکھنا پڑے گا فیصلہ دیتے وقت، اور دوسرے اس کے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو بھی خلیفہ کا خیال رکھنا پڑے گا، لہذا آسان یہی ہے کہ کھانا کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں اوپر کی 2 باتیں رد کرتا ہوں اور آخر کی بات قبول کرتا ہوں۔ خلیفہ مہدی عباسی نے باورچی کو حکم دیا کہ قاضی کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ باورچی نے قسم قسم کے بہترین کھانے بنائے، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو باورچی نے کہا کہ آج ایسا کھانا بنایا ہے میں نے کہ شریک بن عبداللہ قاضی اس کھانے کو کھا کر بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ شریک بن عبداللہ قاضی نے جب خلیفہ مہدی عباسی کا کھانا تناول کیا تو اس غذا کا اتنا خراب اثر قاضی کے اوپر پڑا کہ اس نے پہلے کی دونوں باتیں بھی قبول کر لیں، یعنی خلیفہ کا قاضی بھی بن گیا، خلیفہ کے بچوں کو پڑھانے بھی لگا۔ یہ اس حرام غذا کا اثر تھا۔ اب پڑھاتے پڑھاتے ایک دن ایسا آیا کہ بیت المال پہ کچھ رقم قاضی کی باقی تھی۔ خزانچی سے بار بار تقاضا وہ کرتا تھا۔ ایک دن خزانچی نے جھلا کر کہا کہ تم اس طریقے سے اپنے پیسے کا تقاضا کر رہے ہو جیسے کہ گیہوں بیچا ہے مجھے۔ تو قاضی نے کہا بھائی میں نے گیہوں نہیں، گیہوں سے زیادہ قیمتی چیز بیچی ہے، اور وہ ہے میرا دین اور ایمان۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے سماج میں ایسے بہت سے اہل علم افراد ہیں جو اپنے دنیاوی آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سبھی افراد سے ہمارے پورے سماج کو، ہماری پوری قوم کو محفوظ و مأمون رکھے۔ لہذا اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم خود بھی حرام غذا سے پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو بھی حرام غذا کھلانے سے بچائے رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک بار بہلول کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے کھانا، ہارون رشید کی طرف سے کھانا بھیجا گیا۔ بہلول کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا جب آیا تو بہلول نے انکار کر دیا۔ ہارون رشید کے سپاہیوں نے کہا کہ یہ خلیفہ کا کھانا ہے۔ جو ہی بہلول نے سنا، کہا نہیں بلکہ اشارہ کیا کہ ان کتوں کے سامنے رکھ دو۔ تو ہارون رشید کے سپاہیوں کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تم خلیفہ کے کھانے کی توہین کر رہے ہو۔ بہلول نے کہا آہستہ بولو، اگر کتے سن لیں گے کہ یہ ہارون رشید کا کھانا ہے تو کتے بھی نہیں کھائیں گے۔ تو حرام
غذا کا یہ اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم حرام غذا سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔